ہے کہ انہیں سلنڈر لینے پڑتے ہیں، یعنی وہ صوبہ جس میں 70% پاکستان کی گیس پروڈیوس ہوتی ہے، اور وہ صوبہ جس کو آئینی طور پر یہ حق حاصل ہے آئین کے آرٹیکل 158 کے تحت کہ پہلے ہمارے صوبے کی ترجیح ہوگی، پرائرٹی، ضرورت پوری ہوگی تو گیس نہیں مل رہی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو ریزیڈنشل ایریا ہے، مجھے صاحب بھائی بتا رہے تھے، لوگ تو کہہ رہے ہیں NA245 جہاں لگتا ہے، اسی طرح مجھے اتنے سارے لوگ اپنے بل دکھا رہے ہیں کہ اتنا اضافہ کر دیا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے چارجز انہوں نے لگا کر رکھ دیے ہیں، اور سارا کا سارا بوجھ یہ عوام پہ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے پیسے متوسط طبقے اور غریب لوگوں سے وصول کیے جائیں اور انڈسٹری سے وصول کیے جائیں، اور کراچی پہ ہی سب کا زور چلتا ہے جو پہلے ہی اتنا ٹیکس دے رہا ہوتا ہے۔ ابھی تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس کی بات آئی تو پتہ یہ چلا کہ کراچی میں تنخواہ دار طبقے نے جتنا ٹیکس دیا ہے پورے پنجاب نے اتنا دیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ گنتی تو آپ ہماری پوری کرتے نہیں ہو، ہم تو 3.5 کروڑ ہیں، تو آپ ہم سے 4 گنا زیادہ ہو، 5 گنا زیادہ ہو، تو پھر ٹیکس ہمارا تنخواہ دار طبقے کا برابر کیوں ہے؟ اس لیے کہ کراچی والے ٹیکس دیتے ہیں، باقی ملک سے آپ ٹیکس پورا نہیں لیتے ہیں۔ پھر تنخواہ دار طبقہ ٹیکس لیتا ہے، گیس کے بل میں ٹیکس لگاتے ہو، بجلی کے بل میں ٹیکس لگاتے ہو، پیٹرول پہ ٹیکس لگاتے ہو، موبائل کے کارڈ پہ ٹیکس لگاتے ہو، لیکن جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ پورے ملک کے جاگیرداروں نے 4 ارب روپے صرف جمع کر گیس کا بحران پیدا کر رہے ہو، بجلی کا بحران پیدا کر رہے ہو، کہ الیکٹرک مافیا کو ہم پر مسلط کرتے ہو۔ ایک سوئی گیس کا ادارہ تھا، اس پر ہم سمجھتے تھے کہ یہاں ہمیں ریلیف ملتا ہے، لیکن یہ بھی اب کے الیکٹرک مافیا کی طرح مافیا بن گیا ہے۔ اس مافیا کے خلاف بھی ہم اسی طرح سے لڑیں گے جس طرح کے الیکٹرک مافیا کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اپنے دکشن درست کرو، اپنے آپ کو درست کرو، عوام پر ظلم نہیں کرو، ورنہ پھر ہم اسی طرح سے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے بلاول صاحب، کراچی کے بچوں کے ساتھ یہ دشمنی مت کرو، وڈیروں اور جاگیرداروں، تم نے پہلے ہی ہمارے میرٹ کو تباہ کیا ہوا ہے، اور تم کیا ہمیں کیا دو گے؟ تم نے اپنے کون سے ہاری کو حق دیا ہے؟ 49,000 اسکول موجود ہیں، 13 لاکھ بچے صرف ایک رپورٹ کے مطابق زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ فرنیچر کی مد میں تم نے 2 سال میں 7.5 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ زرداری صاحب، بلاول صاحب، یہ تو بتائیے کہ یہ 8,000 کی ڈیسک 29,000 میں کیسے خریدی ہے؟ کیسے ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ تم ہڑپ کر رہے ہو؟ نہیں کرنے دیں گے تمہیں ہڑپ، انشاءاللہ لائیں گے، تم سے مقابلہ کریں گے، مزاحمت کریں گے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، اور وہ لوگ بھی جو سیٹوں کی تقسیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی اتنی اس کو دینی ہے، اتنی اس کو دینی ہے، وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان سے محبت نہیں ہے کہ تم چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں اور دہشت گردوں اور بھٹا خوروں کے لیے سیٹیں تقسیم کرتے پھرو۔ بوری بل لاشوں کا کاروبار کرنے والے، رینجرز کی لاشوں کو ریل کی پٹریوں پہ چھوڑنے والوں کو اگر تم مسلط کرو گے تو تم حب الوطن نہیں ہو سکتے، تم ملک کے، عوام کے، کراچی کے، سندھ کے، پاکستان کے دشمن ہوگے، تم عوام کے مینڈیٹ پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ ختم کی جائے، یہ مینجمنٹ ختم کی جائے۔ ہم اپنا حق مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے بچوں کا حق مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی ہے کہ جب کوئی ہمارے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں۔ بنو قابل پروگرام کے تحت